بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطہ نظر جو ہے حدیث کے حوالے سے، جس کو وہ شرح و وضاحت کہتے ہیں قرآن کے احکام کی. تو ہم نے یہ بات کر لی تھی کہ وہ اصل میں جو ٹیکنیکل لینگویج ہے، علمی زبان ہے، اس کے اعتبار سے وہ تاخیر بیان کی بحث ہے. اور ہم نے پچھلی نشست میں یہ بات کہی تھی کہ وہ بیان نسخ ہوتا ہے، بیان تخصیص ہے، بیان تفسیر ہے، جو کہ مجمل کا بیان ہوتا ہے. تو ہم نے بیان نسخ تک بات کر لی تھی. یہ بات کہنے کے بعد کہ قطعیت کا ایک خاص مفہوم ہے جو مکتب فراہی کے علماء جو ہیں وہ مراد لیتے رہے ہیں، اور غامدی صاحب کے یہاں بھی اس کی ایک خاص تشریح ہے. یہ سب ہم باتیں کر چکے ہیں. اور بیان نسخ کے بعد اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ مجمل کا جو بیان تفسیر ہے یہ وہ نہیں لیتے. اپنے ناظرین کی صرف یاد دہانی کے لیے ہم نے اس پر بات کی تھی 2 نشست پہلے کہ مجمل کیسے کہتے ہیں. مجمل دراصل وہ لفظ ہے جو متکلم کی ایک خاص مراد ہوتی ہے. یعنی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ مجمل بے معنی لفظ نہیں ہوتا، کوئی ایسا لفظ نہیں ہوتا جس کا سن کے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا، بلکہ یہ متکلم کی ایک خاص اصطلاح ہوتی ہے. اور چونکہ اس کی اصطلاح ہوتی ہے لہٰذا وہ اس سے ہی پوچھنا پڑتی ہے کہ آپ نے اس سے کیا چیز مراد لے لی. یا اس کو یوں بھی سمجھیں کہ ایک لفظ کا کوئی عمومی معنی ہے جو پبلکلی نون ہے یا عام لغت میں استعمال ہوتا ہے، لیکن متکلم کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس کا کوئی خاص معنی اسٹیپولیٹ کر دے. جیسے مثال کے طور پہ غامدی صاحب ہیں، انہوں نے سنت کا اپنا ایک مفہوم مقرر کیا ہے. تو ہم غامدی صاحب سے پوچھیں گے کہ سنت کا وہ لفظ جو عربی لغت میں وہ آپ مراد لیتے ہیں، وہ کہیں گے نہیں میری ایک اصطلاح ہے. تو ایسے ہی جو شارع یعنی جو قانون جس نے وضع کیا ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول، ان کو بھی یہ اختیار ہے کہ عام استعمال کی جو چیزیں ہیں، الفاظ ہیں، اس میں کسی چیز کو متعین کر دیں کہ ہماری یہ مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی مراد نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں مجمل کا بیان تفسیر. تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مجمل کا بیان تفسیر کیا، کیونکہ ہم غامدی صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ وہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ مجمل کا بیان تفسیر نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں مجمل ہے ہی نہیں سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد. غامدی صاحب کا جو تصور ہے مجمل کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے جیسا کہ ان کی اس چیز کو جو ہے ڈسکس کیا آپس میں، ان کے سب سے پہلی بات تو سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ وہ امپیڈمنٹ یا رکاوٹ کیا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں آ سکتا، کیوں؟ اچھا، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل کیا دلیل ہے کہ قرآن میں کوئی مجمل کلام نہیں ہو سکتا اس معنی میں جس کو اصولیین مجمل کہتے ہیں. اچھا، اس کا ایک واضح جواب جو ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی اپنی گفتگو میں کیا کہ یہ ابانت کلام کے خلاف ہے، یا یہ کہ جیسے بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب یہ کہ اللہ کی بات آ گئی، لوگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ 15 دن بیٹھے کتنے بیٹھے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے. مطلب اس طرح کی کوئی سائن بورڈ لگا ہے آ رہا ہے، مطلب ایسی کیفیت نہیں. اصل میں ایسا ہوتا نہیں تھا. ہم بات یہ کہ جب تھیوریٹیکل گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا تو وہ تاخیر بیان کا کرتے. اب ایکچوئل میں ایسا نہیں ہوتا کوئی 10 دن، یعنی مثال کے طور پہ اگر نماز کی فرضیت آئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پہ مل گئی ہے، اور جو ابھی نماز پڑھنی، جبریل امین آئے ہیں، انہوں نے آگے سکھا دی، واضح کر دی کہ نماز پڑھنی ہے، اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، یعنی گویا کہ وہ جو اجمال کا بیان ہو گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ان لوگوں کو اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر آپ سوچیں، جو یعنی میں اس کو حدیث سے جوڑنا اس وجہ سے چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہمارے جو سننے والے نا ان کو تھوڑا سا ایک وائٹل پکچر نظر آیا کہ ایکچوئل میں ہو کیا رہا ہوتا تھا، جس کو ہم تھیورائز کر کے مجمل کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جیسے ہی اس کے عمل کرنے کا وقت آیا تو اس وقت آ گیا کہ بھئی اس طرح کی نماز پڑھ لیں. اب اس میں کیا عجیب بات ہے؟ یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کی تھی کہ کسی کو کوئی ٹاسک ملا، کنسائنمنٹ ملی کہ جاؤ فلاں جگہ پہ ایک ٹاسک پرفارم کرنا ہے، تمہیں لیٹر مل جائے گا، فائل مل جائے گی، اس پہ کام کر. وہ چلا جاتا ہے وہاں پہ، وہاں گیا، اس نے لیٹر لیا اور کر لیا، دیٹس فائن. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متکلم کے اوپر یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ وہ ہر پہلو سے ایک مستقل بذات کلام جو ہے نا ایک ہی دفعہ اتارے. یہ تو ایک بے تحاشا طویل جملہ ہو جائے گا جو بولنا پڑے گا اس کو کہ وہ ہر یعنی ابھی یہاں وقت نہیں ہے ورنہ ہم بتاتے کہ اجمال کتنی طرح سے پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک ہمیشہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ ایگریگیٹ معنی کے حامل ہوتے ہیں، تو اس میں پھر اس ایگریگیشن سے جہاں ایفیشنسی آتی ہے لینگویج میں وہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں سے ایگزیکٹلی کیا چیز ہے. تو کبھی متکلم وہیں بتاتا ہے، کبھی بعد میں. اور ہم نے کہا کبھی یہ تعلیم کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ توقف کے لیے ہوتا ہے، کبھی یہ بار بار خطاب کا شرف دینے کے لیے ہوتا ہے،
کبھی یہ تدریج کے لیے ہوتا ہے, تربیت کے لیے ہوتا ہے. یعنی ایک لینگویج کا عام سا یعنی ایک تو انداز ہے کہ دیٹ از ہاؤ لینگویج فنکشن, دیٹ از ہاؤ. مطلب آپ آج اگر کوئی قانون کی بھی کوئی کتاب اٹھا لیں تو اس کے اندر بھی ایسا ہوگا کہ ایک ہی جگہ پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, بلکہ وہ مختلف شیخوں کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہاں پر تھوڑی سی جو اس میں اجمال رہ گیا کسی دوسری جگہ سے وہ کور ہو گیا. ہاں یعنی یہ لینگویج یعنی انہیرنٹلی یعنی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے مثال دی اس پہ کوئی کہے کہ چلو بھائی ہمارے قانون, یہ جو قانون ہے انسانوں نے بنائے تو رب نے کتاب اتاری ہے نا, مطلب عام طور سے یوں اس کو پٹ کیا جاتا ہے کیا یہ تو قانون چلو انسانوں نے بنایا تو وہاں تو اس میں یہ نقص ہے, ہاں اس میں تو نقص, رب نے کتاب اتاری. لیکن اصل میں یہ کتاب کا پرابلم نہیں ہے, یہ ہماری ہی پرابلم ہے, ہماری لینگویج کی پرابلم ہے. اس کو آپ دیکھیں تھوڑے بڑے پیمانے پہ جس کو ہمارے ہاں حناف متشابہات کے تحت لے کے جاتے ہیں, صفات, اللہ کی صفات کی بحث ہے, وہاں پہ یہی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جیسے ہمارے یہاں جو علم کلام پہ تنقید کرنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھو گے ان کی اتنی جھگڑے انہوں نے پیدا کی ہیں اللہ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا ید ہے, ساکھ ہے, یہ ہے, وہ, اس سے کی ساری مباحث چل رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لینگویج جو یوز فرمائی ہے قرآن مجید میں, یہ وہی لینگویج ہے جو اہل عرب ان کو مختلف آبجیکٹس کے لیے یوز کر رہے ہوتے تھے, تو وہ آتی ہے. تو یہ لینگویج ہی انہیرنٹلی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم یا تو ہم یہ کہیں کہ سب چیزیں جو ہیں وہ کوئی کشف ہو رہا ہو براہ راست ہمیں اور لینگویج انوالو ہی نہ ہو تو پھر تو ایک الگ کیس ہے. لیکن لینگویج اگر ایک میڈیم انوالو ہے تو پرابلم آئے گی, اور یہ پرابلم مخلوق کی پرابلم ہے جو رہے گی ہمیشہ, انہیرنٹلی رہے گی. ٹھیک ہے, اس پر میرا خیال ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اجمال کیسے بالعموم پیدا ہو جاتا ہے لفظ اور جملے اور مطلب لینگویج کی اپنی ساخت کی وجہ سے. میں چاہ رہا تھا کہ ایک تو ہے ایبسٹریکٹ گفتگو, یعنی جس میں ہمیں پتہ ہے کہ, اور یہ پرانی بحث ہے, آپ بتاؤں یہ کوئی نئی بحث نہیں, یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ پہلے بھی کچھ ایسے مطلب بہت کم تعداد میں لوگ گزرے جن کا خیال تھا کہ نا ہر طرح کا بیان جو ہے نا ساتھ ہی آ جانا چاہیے, یہ کوئی گویا کلام کا عیب ہے. لیکن پوری امت کے الحمدللہ محنت کے بعد یہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ یہ کلام کا کوئی عیب نہیں ہے. دیٹ از ہاؤ کلام از, یعنی کلام مبین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے وہ واضح کر دی جائے. یہ نہیں ہے کہ فی الفور پہلی سماعت میں جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے اسی کے اندر سب کچھ کنکلوڈ ہو جانا چاہیے. ایسی کوئی دنیا کی نہ کوئی کتاب لکھی ہے نہ کوئی لینگویج ہے, کچھ بھی نہیں ہے ایسا. بلکہ میں معافی چاہتا ہوں, یعنی جس طرح عام طور سے ہمارے ہاں جو لوگ تنقید کرتے ہیں نا مجمل پہ, یار یہ اللہ کا کلام آیا اور تم بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہو, اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو یعنی جیسی میں نے کلام سنا فوراً ایک سپلیش میں مجھے ہر چیز سمجھ آ جائے اور اس سے ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. ایسا کہاں ہوتا ہے؟ یہ تو میری ہیومن جو ہے ایک رکاوٹیں ہیں, مطلب لمیٹیشنز کی خلاف ہے یہ چیز. بلکہ آپ کو بتاؤں ہمارے ہاں جب یہ تاخیر بیان کی بحث ہوتی تھی نا تو جو منع کرتے تھے نا تاخیر بیان کو, ان کے سامنے ایک سوال یہ بھی ہوتا تھا, یعنی جو ہماری طرف سے یعنی ناقدین کی طرف سے جو قائل تھے تاخیر بیان کے, وہ کہتے تھے کہ تم کچھ عرصہ تو تم بھی توقف کے قائل ہو نا, تم کہتے ہو ایک آیت, یہ وہ کہتے تھے متصل جائز ہے, وہ کہتے تھے اچھا متصل جائز ہے, 4-5 آیتوں کے بعد جو آیا ہے وہ بھی تو گیپ آ گیا نا ٹائم کا, وہ پہلی آیت سن کے تو وہ بات سمجھ ہی نہیں آئی تھی. تو یہ جو تم نے تھوڑا سا گیپ پیدا کر دیا ہے زمانی, اگر یہ جائز ہے تو پھر اگر مثال کے طور پہ ایک فرضی بات ہے 10 دن کا گیپ آ جائے تو اس میں کیا ممانعت ہے؟ تو اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. اصل بات وہی آتی ہے کہ وقت حاجت پہ بات آ کے رکتی ہے کہ وقت حاجت سے مؤخر ہونے کا کوئی قائل ہے, یہ یہاں پرابلم آ رہی, اس سے پہلے بالکل پرابلم نہیں ہے. اچھا کچھ مثالیں میں چاہ رہا تھا کہ ہم دے لیں. غامدی صاحب وغیرہ کا یہ خیال ہے کہ ان کے ہاں نا ہے ہی نہیں مجمل مفتقر الی البیان, ہے ہی نہیں. دیکھیں ان کے نظریے کا یہ تقاضا ہے کہ قرآن کا بھی مجمل کوئی قرآن سے تفسیر اس کی نہیں ہونی چاہیے, یعنی ان کا نظریے کا یہ نیسیسری تقاضا, یہ صرف سنت کے حدیث کے اعتبار سے, ہاں بالکل ان کا نظریہ یہ کہتا ہے کہ قرآن میں سرے سے ہے ہی نہیں. تو جب ہے ہی نہیں اس کا مطلب قرآن میں بھی کوئی ایسا حکم نہیں آنا چاہیے جس کو ہماری اصطلاحی زبان میں مجمل کہتے ہیں, اور پھر قرآن میں ہی اس کا کیا آ گیا ہو, بیان تفسیر آ گیا. ان کا مذہب اس کو منع کرتا ہے, ان کا موقف اس کو منع کرتا ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعی ان کے ہاں نہیں ہے. یہ عام طور پہ یہی موٹی موٹی مثالیں دیتے ہیں صلاۃ کی, اور یہ وہ دیکھو وہ یہ فرض کر لیتے چونکہ وہ پیچھے سے آ رہی تھی تو لہٰذا مجمل مفتقر الی البیان نہیں رہا. تو کیا مجمل مفتقر الی البیان بس اتنا ہی چند مثالوں کا نام ہے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں اس کو دیکھ. مثالیں دینے سے پہلے نا یہ بالکل یعنی ہم قارئین کو بتانا چاہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی آپ تفسیر جب پڑھیں نا اس میں نا ریفرنس آ رہا ہوتا ہے کئی مرتبہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ایک چیز بیانی, ہم سے ریفر کریں گے فلاں آیت میں جا کے نا اس کی تفصیل آئی ہے, فلاں آیت میں جا کے تفصیل آئی ہے. اس سے کئی مقامات ہیں, یعنی اگر کوئی بندہ باقاعدہ بیٹھ کے ان کے ایکسرسائز کرے تو ان کو نظر آئیں گے. اب ظاہر سی بات ہے غامدی صاحب کے نظریے پہ یہ سوال اٹھے گا کہ وہ اس کو جب یہ ریفرنس کر رہے ہوتے ہیں
یہ اصولی لینگویج میں کیا ہوتا ہے, وہ کس حیثیت میں, کس حیثیت سے. میں چند مثالیں لے لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی آ جائے. اسی حوالے سے جو مختلف ریفرنسز کر رہے ہوتے ہیں غامدی صاحب نے, ایک ریفرنس جو ہے نا وہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ بات آئی سورہ بقرہ میں کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ ان کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پہ ذمہ داریاں, بالمعروف. اب یہ ایک اصل میں کی ورڈ ہے یہاں پہ, اس کا مفہوم ہے رواج کے ظاہری ترجمہ. اب اس سے کیا غامدی صاحب ہمیں لیے جو پرٹیننٹ بات ہے, غامدی صاحب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ان کے کوٹ ان کوٹ عورتوں کے ان حقوق و فرائض کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 19 اور 34 میں فرمائی ہے. اب آپ دیکھیں یہاں واضح طور سے غامدی صاحب ریفر کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت کی تفصیل کے معروف طریقے سے کیا ہے, اس کے لیے ریفر کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ سورہ نساء میں آئی ہے. اور یہاں اس طرح کی باتیں ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء وغیرہ وغیرہ کہ مردوں کو کچھ اضافی حقوق ہے. تو یعنی سوال یہاں یہ ہے کہ جو لفظ معروف تھا یہ مجمل ہے. ہاں یہ مجمل ہے. یعنی سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا معروف, اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے کے اندر جو بھی مروج یعنی عرف کے مطابق حقوق و فرائض ہیں بس اللہ نے وہ دے دیے, یا شارع کا کوئی اپنا عرف ہے جس کو اس نے مقرر کیا ہے. تو غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں عرف وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ جو بھی کر رہا ہے وہی ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام مقرر کیے ہیں یہ وہ ہیں. مفتی صاحب مجھے بتائیں اس کے علاوہ مجمل مفتقر الی البیان اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ بظاہر تو یہی ہے. دیکھیں اب جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا مرد قوام ہے, اب ایک فیمنسٹ سوسائٹی جزیرہ وجود میں آ جائے جہاں پہ عورتیں قوام بن جائیں اور وہاں پہ وہ کہ ہم نے اسلام بھی لے آئے ہیں, تو کیا غامدی صاحب وہاں پہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یار وہاں پہ چینج کر دو, وہاں کا عرف یہ تو نہیں ہے. ہمارے جو سامعین حضرات ہیں وہ اس پہ غور یوں فرمائیں کہ غامدی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ سورہ نساء جو بہت بعد میں ہے اور سورہ بقرہ پہلے جس میں گیپ ہے, ظاہر ہے وہ یہاں پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کلام متصل ہے یہ. اچھا دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ایک آیت پہلے اتری تھی سورہ نساء آ گئی تھی پہلے, سوسائٹی میں یہ رائج ہو چکا تھا, پتہ چل چکا تھا, اور اس کے بعد جا کے سورہ بقرہ جو ہے نا وہ بالمعروف کر کے وہ ریفر کر رہا ہے سورہ بقرہ, یہ وہ ایک پوزیشن لیں گے. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہو کہ سورہ بقرہ اور سورہ نساء میں کیا غامدی صاحب یہ طے کرتے ہوئے کہ تاریخ کا التزام کرتے ہیں کہ کیسے یہ بات وہ طے کرتے ہیں, اور سب سے یہ بات بھی کافی نہیں بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ قطعی طور پہ کیسے کرتے ہیں. جیسے خبر واحد پہ ان کو یہ تنقید ہوتی ہے نا کہ میں خبر واحد سے کیسے طے کروں, مجھے خبر واحد سے انڈیپینڈنٹلی مجھے معنی سمجھ آ جانے چاہیے, وہ کیسے طے کرتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں یہی 2 آیتوں کے اندر کیوں محدود کر دیا؟ اگر وہ پہلے والی بات ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے اور بھی تو 10 احکام شریعت نے اور دیے ہوں گے, وہ کیوں نہیں مراد؟ ہاں اب اچھا ویسے میرا مطلب معروف میں وہ سب کچھ کیوں نہیں شامل, یا وہ تو پوائنٹ یہ ہے کہ کسی خاص آیت ہی کو میں اگر فرضی طور پہ مان لوں وہ پہلے اتری ہوئی ہوگی, اس کے ساتھ جوڑنا یہ مجتہد کا کام ہے, مجتہد کر رہا ہے. اللہ کے رسول نے یہ امت کو تواتر کے ساتھ نہیں بتایا ہوا کہ وہ آیت اس آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنی ہے. سارے علماء یہ بات کہتے آئے ہیں اور اب امت کو جو ہے نا یہ حکم تواتر کے ساتھ اس طرح ثابت ہو گیا, بلکہ یہ تو ان کا اجتہاد ہے, علماء کا اجتہاد ہے بس. بلکہ یہ اتنی اہم بات ہے کہ جب ہم نے قرآن سے جو 10 مثالیں ان کو دی تھیں جس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ تبیین کہی ہے, اچھا اس میں غامدی صاحب نے ہمیں جواب دیتے ہوئے کئی جگہوں پہ کہا تھا کہ آپ جب مجھے یہ الزام دے رہے ہیں, انشاءاللہ آگے ہم اپنے سامنے کو بتائیں گے, اس میں کئی جگہوں پہ ان کا یہ الفاظ تھے کہ آپ پہلے طے تو کریں کہ مبین کس کو قرار دے رہے اور یہ. اچھا ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے یہ بات ان کا تقاضا ٹھیک ہے, لیکن اس سے کیا پتہ چلا کہ اتنا سادی بات ہی نہیں ہے, یہ خود ایک اجتہادی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ یہ چیز پیچھے کس کے لیے بن رہی ہے. اس میں میں ایک اور مثال ایڈ کرتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ واضح ہو جائے. قرآن مجید میں دیکھیں جہاں یہ ذکر ہوا ہے نا کہ 4 تک خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے, وہاں یہ بات آئی ہے کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے نساء, اور اس کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے خواتین. تو آیت کا جو ظاہری الفاظ ہیں اس میں ترجمہ ہے کہ تمہارے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز ہے, یا تم نکاح کر سکتے ہو ما طاب لکم. اس کے اصل میں 2 مطلب ہے, میں اس پہ تھوڑی سی آگے بات کرتا ہوں. عام طور پہ جو قبول کیا مطلب ہے وہ یہ کہ جن خواتین سے تمہیں جو تمہارے دل کو لبھائیں یا جو تمہیں پسند ہوں تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو 2 3 4 تک. اب لفظ خواتین تو عام ہے, یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر نہ مسلمہ کی کوئی قید ہے نہ ہی مشرکہ کی کوئی قید ہے. تو ظاہر الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ جن خواتین سے جو تمہیں لبھائیں جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر
2 یا 3 ہے، بالکل ابتدائی آیت ہے، سورہ 3 نمبر آیت ہے. صحیح. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں جا کے ذکر ہوا ہے اسباب حرمت نکاح کا، کہ جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہے، وہ پھر پوری ایک لسٹ ہے. تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بہنیں ہیں. اسی طریقے سے پھر شریعت نے جو رضائی معاملات ہیں بھائی بہنوں کے، ان کے اندر بھی حرمت کا سلسلہ قائم کیا ہے. اسی طریقے سے 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں کرنا منع ہے. اسی طرح ستیلے بچوں کے ساتھ معاملات ہیں. تو وہ حرمت اسباب نکاح جو ہے، اسباب حرمت نکاح جو ہیں وہ وہاں پر بیان ہوئے ہیں. اب یہاں 2 امکان ہیں کہ یا تو یہ کہا جائے کہ یہ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر جو ما طاب لکم ہے نا، اس میں مراد یہ ہے کہ وہ خواتین جو تمہیں پسند آئیں تم ان کے ساتھ 4 تک نکاح کر سکتے ہو. اور جو بعد میں جا کے کہا گیا کہ یہ وہ لسٹ آف خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا جائز ہے، اور جو کہیں اور آیا کہ مشرکہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے یا حضور کی ازواج کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ان آیات نے لفظ نساء کو کیا کر دیا ہے، اس کے مفہوم کو مقید کر دیا، خاص کر دیا، چھکیڑ دیا. اس کیفیت میں یہ بن گیا عام کی تخصیص. دوسرا مفہوم جو بعض لوگوں نے لیا ہے ما طاب لکم سے، وہ یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے تمہارے لیے، تم ان کے ساتھ 2 3 4 تک نکاح کر لو. صحیح. مولانا اصلاحی صاحب نے اس آیت کا یہی ترجمہ کیا ہے، جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے ان کے ساتھ. اور غامدی صاحب نے ترجمہ کیا ہے جن کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا موضوع ہے، جو خواتین جو تمہارے لیے موضوع ہیں ان کے ساتھ 4 تک نکاح کرو. یہ دونوں مفہوم چاہے اصلاحی صاحب کا لے لیں یا چاہے غامدی صاحب کا لے لیں، یہ اس آیت کو مجمل بنا دیتی ہے. کیونکہ جب آپ نے کہا جن خواتین سے نکاح جائز ہے ان کے ساتھ 4 تک نکاح کر لو، فوراً کیا سوال پیدا ہوا، وہ کون خواتین ہیں جن سے نکاح جائز ہے اور کن سے نہیں ہے. پھر آیت نمبر 23 میں اور جو دیگر آیات میں جہاں ممانعت کر دی کہ ان سے جائز نہیں ہے، اس کے بعد باقی سب کے ساتھ گویا کیا ہو گیا، اب وہ پھر جائز ہو گیا. تو گویا آیت مجمل ہے اور بعد میں جو بیانات آئے ہیں اس نے اس کا بیان تفسیر کر دیا ہے. تو امام راضی نے اس آیت کو دونوں طرح سے اس کی تشریح لکھی ہے. وہ اور بات ہے کہ امام راضی کہتے ہیں کہ یہ دوسری تشریح جس کے مطابق اصلاحی صاحب نے ترجمہ کیا ہے، یہ وہ کہتے ہیں یہ پرابلمٹک ہے. میں اب ظاہر ہے گفتگو کو صرف نہیں لے کے جانا چاہتا، وہ وہاں قارئین ناظرین جو ہے وہ داغ کے دے سکتے ہیں کہ وجہ ان کی کیا ہے. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو آپ چاہے بیان تخصیص مان لیں یا بیان تفسیر مان لیں، ان کے نظریے میں کسی بھی طریقے سے یہ فٹ نہیں ہے. اور انہوں نے بیان تفسیر بنایا ہوا ہے، تو یہ مجمل کا بیان تفسیر لے لیا، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نہیں، ہمارے نزدیک تو قرآن میں کچھ مجمل ہی نہیں ہے. یعنی دیکھیں غامدی صاحب نے جو اس کا ترجمہ کیا کہ جو تمہارے لیے موزوں ہوں، کمپیٹیبل ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو نہیں ہے کہ جو بھی کمپیٹیبل، یعنی جب یہ آیت پہلی بار اتری تھی اس وقت جب صحابہ نے سنی تھی فرسٹ ٹائم، تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کسی سے بھی وہ نکاح کر سکتے تھے جس کے بارے میں کمپیٹیبلٹی کا خیال ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ حربیہ ہو، دارالحرب سے ہو، یا وہ رضائی بھائی بہن، ہاں وہ کچھ بھی ہو تھا یا نہیں تھا. اب ظاہر یہ سوال پیدا یہاں پہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے جو یعنی اب غامدی صاحب اس بات کو اگر یہ نکالنا چاہیں تو نکالنے کے 2 ہی وے ہو سکتے ہیں. یا تو یہ کہیں کہ اس آیت کے ساتھ ہی کوئی چیز آئی ہے، یا یہ کہیں کہ پہلے سے پریزیوم تھا سوسائٹی میں، پہلے سے سارا رائج تھا. یہ تو تحکم ہے کسی بھی چیز کے بارے میں ایسے دعویٰ کرتا رہوں وہ پہلے سے پتہ تھا. اب یعنی اتنے سارے اسباب حرمت کیا ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے، یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے جو، یعنی پھر اگر وہ کہتے ہیں تو قرآن نے اتنے اہتمام سے جو بیان کیا ہے پوری لسٹ سورہ نساء کی، یعنی گویا کہ یہ وہ صرف اور صرف پریزرو کیا جا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سوسائٹی میں رائج کر دیا تھا. یعنی یہ مطلب میرا خیال ہے امکانی طور پہ ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ انعام جو بظاہر ایک مکی صورت ہے، تو قرآن نے اس میں واضح کیا ہے کہ لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اب یہاں پہ جو کی ورڈ ہے بالحق ہے کہ تم کسی بھی جان کو قتل کرنا منع ہے ایکسیپٹ کہ بالحق، یہ ایک ہے. اب وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی بھی کو ہو سکتا ہے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے اہل روایت کے اندر یا عام طور سے فقہ کے اندر واضح ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، یا جو رجم کی سزا کی ہم جمہور قائل ہیں، تو وہ ارتداد کی سزا ہے، یا فساد فی الارض کی اور کئی سزائیں ساری کے سارے اس کے قائل ہیں. اچھا غامدی صاحب جو ہے نا ان کے اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو کیسے، تو غامدی صاحب اس کے تحت کہتے ہیں کہ غامدی صاحب نے اس کی شرح کرتے ہوئے نا مدنی سورہ مائدہ جو غالباً ایک مدنی صورت ہے تو اس کے حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسانی جان کو جو حرمت ہر مذہب اور ہر اخلاقی نظام میں ہمیشہ حاصل رہی ہے، یہ اس کا بیان ہے. پہلی بات. پھر کہتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت 32 میں صراحت ہے کہ کسی انسان کی جان 2 ہی صورتوں میں لی جا سکتی ہے. ایک یہ کہ وہ کسی کو قتل کر دے،
دوسری یہ کہ نظم اجتماعی سے سرکشی کر کے وہ دوسرے کی جان و مال و آبرو کے درپے ہو جائے۔ قرآن میں اسے فساد فی الارض سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کے سوا ہر قتل ایک ناحق قتل ہے۔ اب یہاں پر یہ وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو اب اپیرنٹلی اس کو دیکھا جائے تو سورہ انعام کے اجمال کی سورہ مائدہ میں تفسیر ہو گئی ہے، کیونکہ حق لفظ مجمل تھا، ایگریگیٹ تھا، بہت ساری کیفیات کو سمے ہوا تھا، اور سننے والے پر یہ واضح نہیں ہو سکا اس کی سماعت سے کہ یہ اور یہ مراد ہے، باقی مراد نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب نے یہ اور وہ کہاں سے جا کے فکس کیا؟ قرآن کی ایک اور آیت سے۔ تو اسی کو تو مجمل مفتقر الی البیان کہتے ہیں کہ حق وضاحت کا متلاشی تھا کہ اس کو بتایا جائے کہ یہاں حق سے کیا مراد ہے۔ اب امکانی طور پہ غامدی صاحب اس سے بچنے کے لیے یہی کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر پرانی شریعت کا یہ کوئی حکم تھا اور سب کو پتا تھا، لیکن اس میں جو ٹیکنیکل سوال رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مان لیا کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہوگا، لیکن یہود و نصارہ کو کوئی حکم دیا جانا کیا مفتی صاحب خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم پر بھی واجب الاتباع ہے، یہاں تک کہ وہ قرآن اس کو انڈورس کرے، سنت انڈورس کرے، کیا اس کے بغیر خود بخود ہو جاتا ہے؟ غامدی صاحب کی عبارت کی جو آغاز ہے نا، وہ جیسے آپ نے یہ باب امکانی بات کی نا کہ انسانی جان کو جو حرمت ہر مذہب اور ہر اخلاقی نظام میں ہمیشہ حاصل رہی ہے، اسی کا بیان ہے۔ غالباً وہ یہ دعویٰ کرنا چاہیں گے، تو اگر وہ دیکھیں یوں کر بھی دیں نا تو اگلا سوال بہرحال یعنی پیدا ہوگا کہ جیسے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، یہ بنی اسرائیل میں جب انہوں نے گوسالہ یا کوئی غلطی تو اللہ تعالیٰ نے کہا فقتلوا ایک دوسرے کو مارو، یہ بھی اب یہ کیا ناحق قتل تھا؟ ناحق قتل نہیں تھا نا، اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص چیز پہ ان کو ایک سزا دے دی گئی تھی، اچھا وہ سزا اس پہ نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی مرڈر کر دیا تھا اس کے، بلکہ انہوں نے گوسالہ پرستی یا کوئی اللہ کی نافرمانی کی تھی، اس پہ انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ خارج یعنی سابقہ شریعتوں کے اندر کیا چیز رائج رہی ہے، کیا کیا اسباب ہوتے تھے، کسی خاص علاقے کی شریعت میں کوئی خاص چیز پہ قتل کرنا آ گیا، کسی جگہ پہ کیسے آ گیا، یہ صرف اور صرف ہمیں آٹومیٹکلی ہمارے لیے حجت تو نہیں بنتے، اور ہمیں اس کا پتہ بھی ہے، ہمارے پاس ڈیٹا بھی تو پوری طرح نہیں ہے۔ تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے نا وہ ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ یہ دو وہ صورتیں ہیں جس میں جائز ہے، اللہ یہ کہ آگے بڑھ کے یہ بھی دعویٰ کر دیا جائے کہ انسانوں کو ہمیشہ سے یہ بات اسی طرح پتہ ہے، یعنی ٹھیک ہے سٹوری بلڈنگ کا کچھ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے دلیل کی دنیا میں ایسے بات نہیں چل سکتی۔ معتزلہ اور جو ہمارے ماتریدی حضرات ہیں ان کی طرح اگر یہ اس کو حسن اور قبح عقلی کے پہ لے جائیں تو بہرحال یہ پھر عجیب بات ہوگی کہ کیا یہ انسان یعنی ایک بندہ جو پہاڑ کے اوپر پیدا ہوا ہے اور 15-16 سال کو ہو گیا ہے تو اس کو یہ ساری کی ساری تفصیلات ان جنرل پتہ ہونا یار کہ مجھے کسی جیسے بلی بھی میں جا رہا ہوں میرے آگے ایک بلی کتا بھی آتا ہے تو میں ایک دم دل پسیج جاتا ہے، فطرت انسان نے بنائی ہے، لیکن وہ کیا اسپیسیفک چیزیں جس پہ لا اپلائی ہوگا، جا کے قانون اپلائی ہوگا، کیا یہ ایک وہ پہاڑ پہ رہنے والا سزا ملے گی، اصل بات یہ ہے ہاں سزا ملے گی، یہ کہ پہاڑ پہ رہنے والا بندہ جو ہے وہ جان سکتا ہے، تو مطلب اگر وہ پوزیشن لیتے بھی ہیں تو مطلب سمجھ نہیں آتا اس کو ٹینیبل کیسے بنائیں گے۔ چلے ایک اور مثال لے لیں، مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، یہ جو لوگ مطلب سونا اور چاندی کے خزانے جمع کر رہے ہیں اور اس اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کر رہے ہیں، ان کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ اب یہاں پر گفتگو یہ ہوئی ہے کہ یہ جو کنز ہے، یہ جو مال و دولت جمع کرنے کا اطلاق ہے، یہ کس چیز پر ہو رہا ہے کہ جس کے لیے اتنی سخت وعید آ گئی ہے؟ تو ہمارے ہاں علماء کے اس میں مختلف یعنی صحابہ کے دور سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ بھئی یہ چیزیں اگر کر دی جائیں تو پھر اس کے بعد جو مال جمع ہو رہا ہے وہ مذموم نہیں ہے اور اس کے اوپر اس وعید کا اطلاق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ اطلاق نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ نہیں، یہ صرف زکوٰۃ نہیں ہے بلکہ وہ تمام واجب صدقات جو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، چاہے وہ کسی کا نفقہ ہے یا کفارات ہیں یا وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں، زکوٰۃ ہے، ان کو اگر وہ سب ادا کر دیتا ہے اس کے بعد جو مال جمع ہوا وہ اس بشارت سے باہر ہے، یعنی اس میں یہ وعید نہیں ہے۔ اور بعض نے اور بھی اقوال اختیار کیے ہیں۔ اب مولانا اصلاحی صاحب نے جو اس میں پوزیشن لی اور غامدی صاحب نے جس کو انڈورس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی اب آپ دیکھیں وہ ایک زیادہ جنیرک معنی لیں گے، وہ کہتے ہیں اگر مال کے ڈھیر رکھے ہوئے کوئی شخص اپنے آس پڑوس کے یتیموں، بے کسوں، ناداروں سے بے پرواہ رہے یا دعوت دین، اقامت دین، تعلیم دین اور جہاد فی سبیل اللہ کے دوسرے کاموں سے بے تعلق ہو جائے
تو وہ عند اللہ مواخذے اور مسئولیت سے بری نہیں ہو سکتا اگرچہ اس نے اپنے مال کا قانونی تقاضا پورا کر دیا ہو. اب آپ دیکھیں اسلائی صاحب نے کتنی چیزوں کے اوپر اس کو پھیلایا ہے. یہ پھیلایا درست ہے یا غلط ہے مجھے فی الحال اس پر بحث نہیں ہے. ہماری سوال یہ ہے کہ کنز مضمون کیا ہے اور وہ کیا انفاق فی سبیل اللہ ہے جس کے بعد ہم کہیں گے کہ اب میں اس وعید کا مستحق نہیں رہا. اگر آپ نے یہ ساری چیزیں اس میں کرنی ہے تو اس آیت میں تو نہیں لکھی, آپ دوسری جگہوں سے جا کے لا رہے ہیں. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجمل مفتقر الی البیان کہتے ہیں. مصحف اس کی یعنی بہت ساری مثالیں ہیں. اگر کوئی شخص قرآن مجید کو غور سے پڑھنا شروع کرے اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کی تفسیر کو بھی اگر دیکھیں نا, یہ کتنے مزے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ کہ یہ اصل میں اجمال تھا. اور ہمارے اگر آپ کبھی امام رازی کو پڑھیں کیونکہ وہ ایک اصولی ذہن تھے, بڑے اصولی ذہن تھے, معمولی آدمی نہیں تھے, تو ہمارے اصولیین ایسے سب مقامات کے اوپر ٹیکنیکل لینگویج میں بات کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو ما طاب لکم انہوں نے بتایا کہ یا یہ عام کی تخصیص ہوئی ہے یا یہ مجمل کا بیان تفسیر ہوا, تو وہ ہر ایسے مقام پہ کھول کے دکھا دیتے ہیں. ہمارے ان دوستوں کو شاید یہ خیال ہے کہ شاید مجمل جو ہے نا بس یہ نماز, روزہ, حج, بس یہ 4-5 چیزوں کا نام ہے, اور اگر ہم نے اس کو اٹھا کے سنت میں پیچھے لے گئے نا تو اور ہم یہ بات کہنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے کہ یہ سنتے ہی بس لوگوں کو پتہ لگ گیا تھا وہ تاریخی اعمال ہیں, تو قرآن میں کوئی مجمل مفتقر الی البیان ہے, جبکہ قرآن میں اس کے اندر اور کئی مثالیں موجود ہیں. اور ابھی تو ہم عقائد کے معاملات میں تو گئے ہی نہیں ہیں, ابھی دوسرے وہ ہیں جو عملی یعنی چیزیں ہیں. یہ وہی دیکھیں کہ میچ کر رہی ہے اس سے کہ جو ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ مجمل وہ نہیں ہے جو عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے پتنی کو چائنیز میں عرب سے چائنیز میں گفتگو شروع کر دی ہے. یہ ایک لینگویج کا ایک لازمی, ہم روزانہ بھی اگر گفتگو میں کرنے چاہیں نا کہ مجھے کبھی بھیجا کہ فلاں چیز آپ لے آئے اہلیہ نے, اچھا میں ابھی کال کرتا ہوں, اچھا وہ چیز تو پتہ ہوتی ہے لیکن اس میں جا کے اجمال آ جاتا ہے اس کا. خارج میں جب میں جاتا ہوں تو یار اس سے کئی چیزیں پتہ نہیں وہاں پہ کون سی اقسام پائی جاتی ہیں کیا ہے, پھر بار فون کرنا پڑتا ہے. اب جب تک وہ متکلم کی طرف سے بیان نہیں تھا میں وہ جو نہیں پتہ ہوتا کہ مجھے پتہ گھر جاؤں گا واپس آنا پڑے گا, نیچرل سی چیز ہے. تو یہ ایک مجمل کا جو تصور ہے نا وہ ایک لینگویج کا ایسا فینومینا نارمل ہے. دیکھیں مجمل پر اعتراض تب کیا جا سکتا ہے کہ مجمل بات کہہ دی جائے جس میں تعیین نہ ہو سکے خطاب کے بغیر, اور پھر مخاطب کو اس پر عمل کا مکلف کر دیا جائے اور کہا جائے اگر عمل لیں گے تمہیں میں عذاب دوں گا. اب آپ کہیں گے کہ یہ کسی حکیم ذات کے اگینسٹ ہے کہ وہ مجھے ایسا خطاب کرے کہ بھائی مجھے کہہ دے کہ تم نے نا ایک کام کرنا ہے, ایسے ہی ہے, اور پھر یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا ہے, اور پھر ساتھ یہ کہہ دے کہ اگر نہیں کیا نا کام تو میں تمہیں جو ہے نا جہنم میں ڈالوں گا, اور پھر بتایا نہ جائے. اب آپ لیکن اگر کہے کام کرنا ہے اور جب کام کرنے کا وقت آیا اس نے مجھے بتا دیا ہے, تو دنیا میں کوئی عقل مند انسان جو ہے اس کو کلام کا عیب نہیں کہہ سکتا. بالکل ایسے. اچھا دلچسپ چیز یہ ہے مفتی صاحب کہ غامدی صاحب کے یہاں صرف قرآن کے اجمال کی مثالیں نہیں موجود بلکہ قرآن سے سنت کی بھی مل جاتی ہے آپ کو, یعنی شعوری یا غیر شعوری طور پہ, یعنی حدیث سے بھی وہ لے لیتے ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ بات آئی ہے کہ جو لوگ قرآن میں جہاں آیا نا کہ نماز قصر کرنے کا حکم, وہ ایک خاص خوف کی حالت کے اندر وہ حکم دیا گیا تھا کہ تم جو ہے نا نماز قصر کر سکتے ہو, ان تقصروا من الصلاۃ. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز, یہ تو یہ ایک مجمل بات ہے کہ قصر کر لو, کتنی قصر کر لوں, کس نماز کو کس کے ساتھ ملا لوں, یہ اس آیت سے نہیں پتہ لگا. اب غامدی صاحب کی جو تشریح ہے اس آیت کی وہ جا کے پڑھی جا سکتی ہے, اس سے پڑھ کے صاف پتہ لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جو خوف کی حالت کو امن کی حالت کو خوف کی حالت پر ایک تو قیاس فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ عام سفروں میں بھی تم یہ کر سکتے ہو, تو یہ تو چلو قیاس ہو گیا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں سوال یہ کہ مقدار کیسے متعین ہوئی ہے, یعنی ہمیں پتہ ہے کہ 4 والی ہم 2 کر دیتے ہیں, یہ 2 والی کو 1 کیوں نہیں کیا, 3 والی کو 2 کیوں نہیں کیا, 4 والی کو 2 کیوں کیا, تو کتنی کرنی ہے؟ تو ظاہر ہے یہ تو نہیں پتہ لگ سکتا جب تک کہ شارع نہ بتا دے. یہ تھوڑی کہ میں بیٹھ کے اجتہاد کر لوں, اللہ یہ کہ غامدی صاحب یہ کہیں گے یہ ارشاد کے قبیل کی چیز تھی, اللہ کے رسول نے یہ کیا, چلو آج ہم اپنے حساب سے کچھ کر لیتے ہیں. یا مثال کے طور پہ کس نماز کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کہ میں 5 ایک ساتھ جوڑ لوں, یا میں ظہر عصر اور مغرب کو بھی جوڑ لوں, بلکہ مغرب اور عشاء کا ہم کمبینیشن مثال کے طور پہ بناتے ہیں. تو یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ نمازیں جمع ہو سکتی ہیں, یہ نہیں ہو سکتی؟ کیا یہ اپنی مرضی سے میں کر سکتا ہوں کہ یہ بس ارشاد کے قبیل کی چیز سے آج ہم اپنے حساب سے کچھ اور جوڑنا شروع کر دیں؟ غامدی صاحب اس کی اجازت نہیں دیتے, بظاہر نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں یہ فکس کر دیا گیا.
تو یہ جو فکسنگ ہو گئی ہے ان تقصرو کے اگینسٹ، اسی کو مجمل مفتقر الل بیان کہتے ہیں، اور یہ آپ دیکھیں انہوں نے حدیث سے بھی لے لی ہے. اچھا اس میں اگر کوئی غامدی صاحب کا سسٹم کس نے پڑھا ہو اس کے ذہن میں یوں ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سنہ انیشیٹڈ ساری حکم تھے، قرآن نے اگر اس کو ریفر کر دیا؟ نہیں ایسا نہیں، غامدی صاحب ایسا نہیں کہتے نا اس معاملے میں ایسا نہیں کہتے. اچھا یہ اس کی مثال نہیں ہے. اچھا چلیں یہاں تک ہم نے بات کر لی مجمل کا بیان تفسیر. اب ہم آ جاتے ہیں کچھ بات بیان تخصیص پر. ان لوگوں کا بہت اصرار ہے کہ تخصیص جو ہے نا وہ بالکل ساتھ ہی ہونی چاہیے اور اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جیسے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ 4-5 قرائن اپنے گنواتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے ثابت کریں گے تو ہم مان لیں گے کہ یہ، کیونکہ اصل میں انہوں نے ایونچولی کیا بنانا ہوتا ہے، انہوں نے اطلاق بنانا ہوتا ہے حدیث کو، اور اطلاق سے مراد کیا ہے؟ قیاس. یا وہ تخریج مراد بنانا ہوتا ہے یا تحقیق مراد. تو انہوں نے چونکہ یہ بنانا ہوتا ہے لہٰذا یہ پابندی عائد کرتے ہیں کہ ابتدا ہی سے آیت میں وہ مفہوم دکھاؤ جس کے بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ حدیث کے اندر جو بات آئی ہے یہ اس کا قیاسی ایک حکم سامنے آ گیا ہے. مفتی صاحب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی ٹینیبل موقف ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے عام کی دلالت کے حوالے سے؟ دیکھیے غامدی صاحب کے یہاں جو ایک کنفیوژن محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام کی دلالت کے حوالے سے ہمارے ہاں معروف بات ہے کہ احناف کے جمہور موقف جو ہے یا مشہور موقف احناف کا جو ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ قطعیت کی قائل ہے. اور قطعیت کا مطلب یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ وہ آیت آتی ہے اور ٹکراتی ہے مخاطب کے کانوں کو تو بس اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ، اور اگر وہاں پہ کوئی قرینہ موجود نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں اسی کے کلام متصل اتصال کلام کے ساتھ، تو متکلم مخاطب جو ہے وہ یہ سمجھے کہ یہاں پر متکلم نے عموم ہی مراد لیا ہے، بات کنکلوڈ ہو چکی ہے. اس کے برعکس جو ہے جو جمہور کا موقف ہے اور احناف کے ہاں جو ایک سمرقندی روایت ہے ان کا موقف ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یہ ظنی ہوتی ہے. وہ وہاں پر یہ ظن غالب رکھے گا لیکن اس بات کی پروویژن دروازہ جو ہے وہ کھلا رکھے گا کہ بعد میں مخصص آ جائے اور وہ آ کے واضح کر دے کہ شروع ہی سے یہ اس میں شامل نہیں تھا. اور یہ وقت حاجت تک ہے. ہاں یہ وقت حاجت تک ہے. نہیں یہاں پر یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال تک میں انتظار کرتا پھر اچانک مجھے پاپ اپ ہوئی ہے حقیقت کہ نہیں یہ تو شامل ہی نہیں تھا. مطلب ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. یہ وقت حاجت تک ہے. یہ دونوں کی چیزیں چاہے نسخ یعنی یہ مجمل کا بیان تفسیر ہو یا عام کا بیان تخصیص ہو، دونوں وقت حاجت تک ہے. اچھا اب جب یہ دونوں اس چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ہے، تو جب یہ فرسٹ ٹائم جب آپ یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ، اب جب احناف نے یہ دعویٰ کر دی کہ یہ قطعی ہے اس معنی میں قطعی جو ہم نے بیان کیا، تو کیا اب یہ اس بات کا امکان ہے کہ اس کی کوئی تخصیص آ جائے بعد میں؟ نہیں آ سکتا. اس بات سسٹم میں نہیں آ سکتا. اچھا جو لوگ جب یہ کیوں نہیں آ سکتا کیونکہ ان کے ہاں وہ کذب ہو جائے گا کہ مجھے پہلے کہا گیا کہ تم یہ یقینی طور پہ اعتقاد رکھو کہ سب لوگ مراد ہیں، اور پھر بعد میں کہہ دیا متکلم نے کہ نہیں سب نہیں ہیں، تو وہ مجھے جھوٹ بول رہا ہے. وہ اس کو یوں دیکھتے ہیں. ہاں وہ یوں دیکھ رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اب ظاہر ان میں بحث ہوتی ہے، وہ ایک ہم اس میں نہیں جا رہے، لیکن وہ ان کی بات کا نتیجہ یعنی اچھا غامدی صاحب جیسے اس بات پہ بہت فوکس خود بھی کر رہے ہوتے ہیں بیان کو، جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری اصولی روایات سے تو وہ کہتے ہیں کہ بیان وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں احتمال پیدا ہوتا ہے. تو گویا کہ حنفی یہ کہتا ہے کہ جب یہ چیز آ جاتی ہے تو یہ احتمال رہتے ہیں، کوئی بادلیل احتمال نہیں ہوتا. ویسی ایک دلیل ہے وہ الگ ہے لیکن بادلیل احتمال نہیں رہتا، تو بس واضح بات ہوگی. اچھا دوسروں کے ہاں جو ہے جو کہ اس کو ظنی قرار دیتے ہیں وہ ان کے ہاں چونکہ یہ دروازہ کھلا ہے احتمال ہے تو ان کے ہاں مخصص بعد میں بھی آ سکتا ہے. مطلب ٹھیک ہے بالکل واضح بات ہے، کنیکٹڈ بات ہے دونوں کی دونوں. غامدی صاحب کا موقف جو ان کی پوری عبارت سے واضح ہے وہ اپنے الفاظ میں جو ان کی جو فیس ویلیو پہ لیں وہ امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی مقامات کی ایک تحریر میں انہوں نے ظنی اور قطعی کے اندر امام شافعی کی حمایت کی. وہ کہتے ہیں امام شافعی صاحب کا نظریہ درست ہے کہ یہ عام کی دلالت ظنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کس دلیل کی بنیاد پہ یہ پابندی عائد کر دیتے ہیں کہ اگر وہ ظنی ہے تو مؤخر کیوں نہیں ہو سکتا. یعنی جب آپ نے صاحب ایک اور بھی پرابلم ہے، یعنی وہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ دلالت ظنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا تاخیر بیان جو ہے، اور تمہیں تاخیر بیان دکھانے کے لیے موقع پر کیا دکھانا ہے؟ کرینہ اسی جگہ دکھانا ہے. سوال یہ کہ یہ تقاضا حنفی سسٹم میں درست ہے کہ میں ڈیفالٹ پوزیشن قطعیت مانوں اور پھر میں کہوں کہ متصل قرینہ دکھاؤ گے تو ٹھیک ہے ورنہ بات ختم کنکلوڈ ہو گئی. یہ تو حنفی سسٹم کا تقاضا ہے. لیکن جب آپ نے ڈیفالٹ پوزیشن ہی کیا مان لی کہ ظنیت ہے، ظنیت کا تو مطلب ہے کہ سارے عام کو یہ احتمال ٹو بگن ود لاحق ہے کہ اس کا مخصص آ سکتا ہے بعد میں، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو پھر یہ تقاضا کہاں سے آ گیا کہ آپ مجھے پہلے دن سے دکھائیں
کلام متصل سے. امام شافعی کا تو یہ نظریہ ہی نہیں ہے. یہ عمار صاحب کو بھی غلط فہمی لاحق ہوئی, وہ بھی امام شافعی پہ یہ اعتراض کرتے ہیں. امام شافعی بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ قرینہ دکھاتے ہیں اور تخصیص کا, اور بعض جگہوں پر دکھائے بغیر ہی تخصیص کر لیتے ہیں. یہ تو گھوڑا امام شافعی کا بڑا عیب ہے اور کانٹرڈکشن ہے. ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے امام شافعی کے نظریے کو جو اصولی لینگویج ہے اس پہ ڈھالیں تو صحیح پہلے, پھر بتائیں. یہ اعتراض بنتا ہے. ان کا تو نظریہ یہ ہے کہ کوئی عام ایسا نہیں ہے جس کی تخصیص نہ ہوئی ہو یا نہ ہو سکتی ہو, الا یہ کہ چند, تو وہ تو ہے ہی ہے. تو پھر یہ دونوں باتیں کیسے انہوں نے ساتھ چلائی ہیں؟ آپ کو سمجھ میں آتے ہیں یہ دونوں باتیں ہم آہنگ ہیں غامدی صاحب کی؟ پتہ نہیں ان کی کیا وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ہم ایک اور چیز بھی ملائیں, لیکن وہ شاید ہم جو یہ ہمارے ہاں غامدی صاحب تنقید کرتے ہیں نا وضع کی اقسام پہ, کہ ہمارے ہاں جو وضع کے لحاظ سے ایک لفظ کی وضع ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے مدرسہ فرحی عمومی طور پہ نا اس چیز کو نہیں لیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ وضع کے طور پہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے لفظ کی ایک معنی کی وضع ہوتی ہے, پھر اس کو ایکسٹینشن ہوتی ہے اور بائی ڈیفالٹ حقیقت مراد ہوتی ہے. نہیں, کہتے ہیں کرینے, ہر جگہ پہ کرینے کو دیکھا جاؤ. تو ان لوگوں کا سسٹم تو مزید ضمیت کی طرف ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. اچھا دیکھیں, اسی سے جب ہم نے یہ بات آپس میں کر لی کہ ایک بندہ مان رہا ہے کہ یہ ظنی ہے, اب اس طرح کے ٹرمز بولنا کہ ابانت کلام, آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی ویگ ٹرمز ہیں. سوال یہ کہ ابانت کلام سے کیا مراد؟ آپ نے اگر یہ نظریہ رکھ لیا کہ یہ عام قطعی ہے تو بس ٹھیک ہے. اس کے بعد آنا کلام کا عیب, کہ مطلب یہ تو گویا کہ یہ تو بہت بڑا عیب ہے. جیسے حنفی کہتے ہیں کہ یار یہ تم یہ دھوکے میں ڈال دیا پہلے, اور اب تم اس سے یہ مراد, جیسے ایڈورٹیزمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں, بات کچھ لکھتے ہیں, آپ مراد کچھ لیتے ہیں, کہتے ہیں ہماری تو مراد نہیں تھی. اچھا, لیکن اگر آپ شافعی موقف میں ہیں تو وہ تو بگن میں کہہ ہی یہ رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ شافعی موقف رکھنے والے کو کم از کم یہ زیب نہیں دیتا یہ کہ وہ یہ اعتراض کریں یہ عبارت کلام کے خلاف ہے. اچھا, پھر آپ دیکھیں اس میں ایک اور پہلو ہے. غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تخصیص کے لیے نا ہم متکلم کی عادت مستمرہ کو بھی دیکھتے ہیں. ایک شافعی کا دلیل کیا ہے عام کو ظنی کہنے کے لیے؟ وہ کہتے ہیں یہ کہ ہم نے شارع کی کلام کا استقراء کیا, ہمیں معلوم ہو گیا کہ وہ بہت کم ایسے مقامات ہیں کہ عام بول کر استغراق مراد لے لیتا ہوں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عام بات کر کے بعد میں مخصص لے آتا ہے. تو جب اس کا یہ طریقہ ہے تو لہٰذا ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ جو متکلم ہے نا اس کی عادت یہ. اچھا, وہ یہ بھی نہیں کہتے, امام شافعی کا یہ بھی استدلال ہے کہ ہم نے کلام عرب کے بھی نظائر دیکھے ہیں, وہ بھی اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. تو چونکہ گفتگو ہی ایسے ہوتی ہے تو غامدی صاحب کو تو یہ ماننے میں کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ ہاں عام آ گیا ہے, گمان غالب قائم ہو گیا, بٹ ڈزنٹ میٹر بعد میں کیا آ گیا, مخصص آ گیا, میں اپنا گمان غالب بدل لوں گا کہ بھائی متکلم نے ابتدا سے یہ مراد نہیں لی تھی, اگرچہ میرے گمان غالب میں آئی تھی. یہ تو حنفی موقف تو لے ہی نہیں رہے. تو ان کا تو یعنی ان کو تو مزید کوئی پرابلم ہونی ہی نہیں چاہیے اس اعتبار سے. اچھا چلیں, اور بھی مفتی صاحب اس میں نکات ہیں, ہم انشاءاللہ اس میں کتاب میں ذکر کر دیں گے کیونکہ وقت کی کمی ہے. میں چاہ رہا تھا ہم کچھ نا جزیات لے لیں, جیسے نا جزیوں سے صحیح سمجھ میں آتا ہے کہ اگرچہ انکار تو کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ان کے سسٹم میں وہ موجود ہیں. تو جیسے میں نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے ہاں جیسے مجمل کا بیان تفسیر قرآن میں بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ ان کی تھیوری ہے. ان کی تھیوری میں قرآن کے عام کا جو بیان تخصیص ہے وہ قرآن سے بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہی پرابلم ہے جو ان کو سنت کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ لاحق ہو رہی ہے. جو شرط یہ سنت کے لیے لگا رہے ہیں وہ قرآن پہ بھی لگے گی کہ قرآن میں جب آپ نے عام دیا ہے تو بعد میں اگر کوئی تخصیصی بیان آیا تو آپ دکھائیں گے وہ کیسے اس کا, اور جو وہ 10 مثالیں ہم دکھائیں گے, یعنی قاری غام صاحب نے پورا زور لگایا ہر جگہ یہ دکھانے کے لیے. تو میں چاہ رہا ہوں ہم ذرا کچھ اور مثالیں یہاں قارئین کو دکھائیں, ناظرین کو دکھائیں کہ کیسے وہ اس چیز کو لیتے ہیں. اچھا, اس کی دیکھیں پہلی مثال میں یہ دیتا ہوں, سورہ بینہ میں مثال کے طور پہ یہ بات آئی ہے کہ جو اہل کتاب و مشرکین ہیں نا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. وہاں لفظ ابدا آیا ہے, ابدا سورہ بینہ میں. اب ابدا, اور حنفی تو بڑے حساس ہیں, بہت حساس ہیں, وہ کہتے ہیں یہ لفظ بنا ہی اس لیے کہ بھئی اسی معنی میں آتا ہے, یہ تو ہمیشگی کا معنی دیتا ہے. اب آپ دیکھیں غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سورہ ہود میں جہاں پر جنتیوں اور جہنمیوں کا موازنہ ہوا ہے نا کہ کتنے یہ مطلب طوالت کے ساتھ یہ جہنم میں رہیں گے اور وہ جنت میں رہیں گے, تو جنتیوں کے لیے اعتبار سے آ گیا ہے کہ عطاء غیر مجذوذ, مطلب یہ چلتا رہے گا یہ جنت میں ان کا معاملہ. جبکہ جو جہنمی ہیں ان کو جہنم میں ڈالے جانے کے بعد جو ہے نا کہ وہ چلتا رہے گا. پھر بعد آخر میں الفاظ میں لفظ آ گیا ہے ان ربک فعال لما یرید, پھر تیرا رب جو ہے نا وہ جو چاہے وہ کرنے والا ہے. یعنی استثناء الا ما شاء ربک کا جو ہے جہاں پر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ساتھ اس میں الا ما شاء ربک کہا گیا ہے کہ تیرا رب جو چاہے, اس طرح کی بات آ گئی ہے کہ جو تیرا رب چاہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ دیکھیں وہاں پر آیا ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, یہاں پر یہ آیا ہے کہ جو تیرا رب چاہے پھر فیصلہ کرے.
تو غامدی صاحب کہتے ہیں اس آیت سے میرے اب غور وہ یہاں عقلی استدلال میں کریں، اس آیت سے میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم ایک وقت آئے تو اللہ تعالیٰ چاہیں اسے ختم کر دیں، اچھا، اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہتے رہیں گے۔ اچھا، اب یہ تشریح ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اور بھی مطلب شیخ ابن عربی کا بھی موقف، اور بھی لوگوں کا یہ رائے، بعض لوگوں کا یہ موقف رہا، امام راضی نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے اپنی تفسیر میں، وہ اس قول کو نہیں لیتے۔ بہرحال یہ ایک میں نے کہا یہ ایک الگ بحث ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں آیا کہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور یہاں کیا کہا گیا، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کیا اس آیت کو پڑھ کے کوئی بندہ یہ تصور باندھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہٹا دے، کہ وہ ایسی آیت اترے گی جو بعد میں آ کے میرے اس گمان غالب کو کیا کر دے، بدل دے؟ اس آیت کے اندر کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ کہیں اور سے کوئی قرینہ لائیں، اللہ تعالیٰ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، بڑا غفور الرحیم ہے، وہ دیگر آیات سے ہی آپ اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں کہنا یہ جا رہا ہوں، یو آر کلیکٹنگ میننگ فرام، اور ان کے بقول یہ سورہ ہود کا یہ وہ مقام ہے جہاں سے ان کو یہ حاصل ہو گیا۔ تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ایک جگہ جو لفظ کا عموم اس کا تقاضا تھا، وہاں کوئی لفظ عقل، دلیل عقلی، سیاق کلام کا کوئی ایسا مفہوم نہیں ہے جہاں سے آپ دکھا سکیں کہ وہ اس کی تخصیص کا یہ مطلب جو اس آیت سے ثابت ہوا ہے یہ نکل سکتا ہو۔ حکم مجتہد بھی بیٹھ کے اس کو کیا کر لے، قیاسی طور پر پہچان لے، نہیں نکال سکتا۔ یہ تو آپ کو پتہ، مجھے عقائد کے معاملات ہیں، اس میں کوئی وہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ صاف صاف جو ہے بیچ میں آپ نے جو کہا نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ، یعنی کوئی علم کلام سے اللہ کی صفات سے دلیل عقلی سے آئے فرض کر لیں اور کہے کہ اللہ کی مشیت میں تو عموم ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ بتانا ہوگا کہ جب ابدا کا قرآن میں الفاظ کی حکومت ہے، جب ابدا کہہ دیا گیا کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دے دی کہ میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رکھوں گا، کہ کیا وہاں پر بھی ایک عربی کا طالب علم جو ہے وہ یہ سمجھے کہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نہ رکھے ہمیشہ ہمیشہ، یعنی قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں۔ اچھا، امام شافعی کا یہی نظریہ نا، اچھا وہ رکھ سکتے ہیں یہ بات کہ وہ عموم کو ضمنی مانتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے سیاق کلام کے اندر بھی، یہ کیا کریں گے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ مطلب ایک یہ، یعنی اگر غامدی صاحب اس کی توجیہ کرتے بھی ہیں، یعنی ہماری بات کہنے کا مقصد ہے کہ غامدی صاحب توجیہ کرتے، ظاہر ان کی سسٹم میں کئی پروویژنز ہیں، اس کو وہ انووک کریں گے، لیکن سوال ہے کہ انووک کرتے ہوئے اور سوالات پیدا ہوں گے جن کو کلیئر کرنے پڑیں گے، جواب دینے پڑیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک آخری بات جو ہے وہ یہ لی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مختلف خواتین سے جو نکاح کا حکم دیا اس میں فرمایا احل لکم ما، یعنی پوری فہرست دے کے کہ حرمت علیکم امہاتکم، اس طرح ایک پوری فہرست تفصیل سے چلتی ہے، اور آخر میں قرآن کا اسلوب ہے کہ احل لکم ما وراء ذالکم، اس کے وراء، اس کے علاوہ تمہارے لیے سارے کے سارے جائز ہیں۔ لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے، بہرحال اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسری جگہوں پہ آئی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے مثال کے طور پہ ایک مشرکہ خاتون کے ساتھ ایک مسلمان جو ہے نہیں کر سکتا، نکاح نہیں کر سکتا، یا حضور کی ازواج کے ساتھ بھی جائز نہیں، جس کی پابندی آ گئی تھی۔ تو یہ دوسری جگہوں پہ بھی نہیں، گویا کہ یہ ما وراء ذالکم ما عموم کے لیے obvious بات ہے، اور وہاں پہ بتایا اس کے علاوہ سارے، اور چونکہ یہ گویا کہ موقع بھی تھا اس چیز کا کہ بیان کیا تھا کہ کن کن سے نکاح کر سکتے، کن کن سے نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیں اس کے باوجود، اب دیکھیں یہ وہ چیز، میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جو ہم بیچ میں بار بار کہتے ہیں کہ متکلم گفتگو ایسے ہی کرتا ہے کہ جس جگہ پہ ہے وہاں پر بھی کچھ چیزوں کو بیان نہیں کیا، ان کو بعد میں لے آئے۔ اب یہاں پر کیا کہا جائے گا، یا تو یہ کہا جائے گا اس ماں کے عموم کو ان آیات نے توڑ کے منسوخ کیا، یا تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے منسوخ کر دیا، اس آیت کے اترنے کے بعد مشرکہ سے بھی نکاح جائز تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے بھی نکاح، یعنی اگر وہ تفصیل کے ساتھ جائز تھا، سب جائز تھا، یہاں تک کہ وہ آیات آئیں اور انہوں نے کیا، تو یہ پوزیشن لی جائے کہ یہ پوزیشن ہے، ظاہر ہے غامدی صاحب یہ نہیں لیں گے، یہ ہیں۔ یا پھر آپ یہ کہیں کہ یہ عام جو ہے نا وہ یہ، پھر آپ اگر یہ نسخ مراد نہیں لے رہے تو آپ کے پاس دوسرا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ اسی کے ساتھ پریزیوم پہلے سے تخصیص ہے۔ تخصیص ہے، یہ جو آپ نے کہا نا نسخ والا، اسی کے ضمن میں میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی ہے، ویسے ان کے اوپر یہ وہ لاگو ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ قرآن مجید میں مشرکہ سے نکاح کی حرمت سورہ بقرہ میں بیان ہوئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ مائدہ میں جہاں تکمیل دین کا حکم آیا الیوم اکملت لکم، اس کے ضمن میں اہل کتابیہ کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی ہے۔ غامدی صاحب نے وہاں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ یہ لوگ بھی اپنے قول اور فعل میں شرک کے اندر پوری طرح لتھڑے ہوئے تھے اہل کتاب بھی، اور وہ علت جس کی بنا پر مشرکہ سے نکاح حرام تھا وہ علت ان میں بھی پائی جاتی تھی، تو آپ کو پتہ ہے علت کے اشتراک کی وجہ سے حکم کا اشتراک ہوتا ہے، تاہم اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو ایک خصوصی گویا اجازت دے دی گئی
لیکن وہ کہتے ہیں یہ اجازت تب دی گئی جب اسلام غالب ہو گیا، پورا ہو گیا، تحکم ہو گیا، تاکہ وہ ان کے ماتحت رہ کر ایک سبارڈینیٹ پوزیشن میں ہو اور گویا انفلوئنس ہو سکتے ہوں مسلم گھر کے اندر آ کے خاتون، کیونکہ الرجال قوامون، مرد کو ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہے۔ اب آپ دیکھیں ان کی اس تشریح سے بن کیا رہا ہے، یہ عام کی تخصیص بھی نہیں ہے، یعنی آپ یوں دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے اہل کتابیہ سے نکاح جائز نہیں ہے، جائز نہیں تھا، بعد میں وہ کیا ہو گیا۔ عام طور پہ ہمارے ہاں اس کو تخصیص کی مثال کے طور پہ دیکھا جاتا ہے، لیکن غامدی صاحب نے جس طرح سے شرح کی ہے یہ تخصیص بھی نہیں رہی بلکہ کیا بن گئی، نسخ بن جاتا ہے۔ تو کوئی ان کو یہ الزام کیوں نہیں دے سکتا کہ جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کیا یہ نسخ بنے گا، تو کوئی ان کو کہہ سکتا ہے کہ اچھا وہ بھی ایسا ہی ہے، پہلے یہ چیزیں جائز تھیں بعد میں، بلکہ یہ ڈوئل نسخ نہیں بنے گا۔ یعنی غامدی صاحب کے نزدیک پہلے جب پابندی آئی، یعنی غامدی صاحب جو کہتے ہیں کہ شرک میں لطڑ ویسے نکاح ہونے ہی نہیں چاہیے تھا، یہ کیسے پتہ چلا؟ قرآن کی کسی آیت سے کا تقاضا تھا، اچھا اس سے پتہ چل گیا، تو اس کا اچھا اس سے پہلے کیا اباحت تھی، اباحت اصلیہ تھی، تو یعنی مکہ کے لوگ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسلمان ہوتا ہے کو نکاح توڑواتے تو نہیں تھے نا، اباحت، اچھا اس آیت نے آ کے اس کو کر دیا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ پہلا نسخ، پہلا اباحت اس کو ختم کر دیا گیا، اس کو یہ کر، اس کے بعد آ کے دوسری مرتبہ آ کے اس میں سے پھر الاؤ کر دیا گیا کہ اب آپ جو ہے نا پہلے کتاب سے کر دیں۔ تو یہ موقف اگر وہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کیا وہ اپنی پتہ نہیں، میں صرف ایسے پاسبلٹی بتا رہا ہوں کہ وہ جو آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے ان کے سسٹم کے اندر کوئی لا کے ان کو یوں دکھا سکتا ہے کہ آپ کے یہاں یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اور بھی مثالیں ہیں میرے پاس، ہم اس کے اوپر ظاہر ہے یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ ہم سب کا احاطہ کر دیں، کتاب میں انشاءاللہ اور بھی مثالیں آ جائیں گی، اور اگلی جو ہماری، اچھا میں اس پہ دیکھیں نسخ پہ سوال ہمیں ڈیٹ طے کرنی پڑتی ہے، خاص طور سے جمہور یہ کہتے ہیں کہ جب جس کو احناف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مخصص ہمیشہ جو ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتا، تو جو مؤخر آئے گا وہ نسخی ہوگا۔ اچھا جمہور کہتے ہیں، اور ہمارے علامہ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ سمجھ روایت بھی کہتی ہے کہ نہیں، اس کو ہم دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ نسخ کی کیفیت بنے جو ہمارے استمرار کے ظن غالب کو توڑے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تخصیص بن رہی ہو، یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا۔ اچھا اس کے بعد وہ یہاں بات چھوڑتے نہیں ہیں، یہ بات کیسے آئیڈینٹیفائی ہوگی؟ اس کے لیے ایک تو کلیئر بات ہوتی ہے کہ آپ کو ہسٹری پتہ چلے، تاریخ دیکھیں، دوسری کچھ قرائن ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب یہ چیز جب طے کرتے ہیں کیسے طے کرتے ہیں؟ کیا وہ اس کے لیے صرف یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا مسلک بنا لیا اور اب میں جہاں پر یعنی اس کو جو ضرورت پیش آئے گی میں اس کو یوٹیلائز کر لوں گا؟ دیکھیں ہمارے ہاں بھی اصول کی ہم آہنگی کو انشور کیا جاتا ہے، لیکن وہ ساتھ قرینہ پیش کرتے ہیں کہ میں صرف اپنے اصول کو بٹھانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا۔ بالکل میں سمجھ گیا، یہ آگے انشاءاللہ تکلفات میں اس پہ ہم مزید تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ناظرین ہماری گفتگو یہاں آج کی نشست ہم روکتے ہیں۔ اب تک ہم نے یہ بتا دیا کہ غامدی صاحب کے ہاں بیان نسخ، بیان تفسیر اور بیان تخصیص کے ڈیفر ہونے پر جتنے بھی اعتراضات ہیں لنگوسٹکلی ان کا کوئی خاص نام معنی ہے، اور دوسرے نمبر وہ ان کی اپنی جزیات کے ساتھ بھی ہم آہنگ نہیں ہیں۔ اگلی گفتگو میں ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ ان کا یہ نظریہ کس قسم کے تکلفات پر مبنی ہے۔ والسلام علیکم۔